السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خدا کی مدد سے ہی نفس کی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ شیخ ابو دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں 20 برس رہا۔ میرے جی نے دودھ کی خواہش کی۔ میں اصفہان گیا اور وہاں ایک عرب قبیلے میں مہمان ہوا۔ ناگہاں میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس نے میرا دل اپنے محبت میں لے لیا۔ صاحب خانہ نے کہا، اے شیخ، اگر تو سچا ہے تو تیری دل سے دودھ کی خواہش جاتی رہی۔ میں مکہ معظمہ کو واپس آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور گھر جا کر سو رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، اے خدا کے نبی، خدا تمہاری آنکھیں ٹھنڈک رکھے، خدا نے تم کو زلیخا سے بچایا۔ جواب میں فرمایا، بلکہ اے ابو دقاق، خدا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے، اصفہان والی عورت سے بچ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ کسی بزرگ کا قول ہے، انسان نفس کے پندے اور نفس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا، ہاں خدا کی مدد سے نفس کی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور کہا ہے، خدا ہی کے ساتھ آرام پکڑ اور خدا سے الگ ہو کر آرام نہ لے۔ جس نے خدا کے ساتھ میں آرام پایا، نجات پائی، اور جس نے خدا کو چھوڑ کر آرام چاہا، ہلاک ہوا۔ خدا کے ساتھ آرام میں دل کو ذکر خدا سے راحت ہوتی ہے، اور خدا سے علیحدہ ہو کر راحت پانا دوام غفلت کی علامت ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر خدا دل کو تر کرتا اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل ذکر خدا سے خالی ہوتا ہے، اس کو نفس کی حرارت اور آتش شہوت پہنچتی ہے، اور دل خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے، اور جملہ اعضاء طاقت خدا سے باز رہتے ہیں۔ جب ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جاتے ہیں، جیسا کہ خشک لکڑی جھکانے سے نہیں جھکتی اور کاٹنے اور جلانے کے کام کی ہو جاتی ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن فضل فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص سے کہ جنگل و بیابان اپنے گھر جانے، اپنی اولاد سے ملنے کی غرض سے طے کرتا ہے، اور اپنے نفس کی خواہش کو نہیں قطع کرتا کہ دل تک پہنچنے، جس میں اس کی مولا کی علامت ہے۔ شیخ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ بخشی کا قول ہے، جو خدا کے ساتھ مشغول ہو کر اس سے پھرے گا، فوراً غضب الہی میں مبتلا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔